السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ کو عائشہ ناولز میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو یہ سلطنت عشق بائی عائشہ نور، قسط نمبر اس کی 6 آپ کے لیے اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ یہ ناول میرا خود کا اپنا اوریجنل لکھا ہوا ناول ہے، اس میں وائس میری اپنی ہے، سو پلیز کاپی پیسٹ سے پرہیز کریں۔ تو چلیں اب ناول کی طرف چلتے ہیں۔ سلطنت عشق بائی عائشہ نور، قسط نمبر اس کی 6۔ دعا اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں کھڑی علی کی گاڑی کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ارسلان شاہ کا وہ عالیشان اپارٹمنٹ اور ان لوگوں کا شاہانہ انداز یہی تاثر دے رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس چھت تلے وہ پناہ لیے ہوئے ہے وہ شہر کے سب سے طاقتور اور خطرناک سلطنت کا حصہ ہے۔ ادھر مینشن میں جیسے ہی علی بچی کو لے کر داخل ہوا، گل نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اچھل کر اسے اپنی گود میں لیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو بالکل روئی کا گولا ہے۔ گل نے بچی کے نرم گالوں کو چوما۔ ارسلان بھائی، اس کا نام کیا ہے؟ ارسلان جو قریب ہی کھڑا تھا خاموش رہا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ چھوٹی سی بچی اس کی زندگی بنتی جائے گی۔ ابھی تک تو کوئی نام نہیں رکھا اس کا۔ علی نے کندھے اچکائے۔ گل نے بچی کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں دیکھا اور چہک کر بولی، آج سے اس کا نام عنایا ہے، میری چھوٹی سی عنایا۔ اسی دوران کبیر پاشا اپنے مطالعہ کے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی آہنی سختی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر گل کی گود میں موجود اس ننھی جان پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پاشا مینشن میں برسوں بعد کسی بچے کی کلکاریاں گونجی تھیں۔ گل بھاگتی ہوئی پاشا کے پاس پہنچی۔ انکل دیکھیں، یہ عنایا ہے، ارسلان بھائی کی بیٹی۔ اسے پکڑیں نا، یہ بہت ہلکی ہے۔ ارسلان کا سانس خلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا پاشا غصہ کریں گے، مگر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کبیر پاشا نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور عنایا کو اپنی گود میں لینا چاہا، مگر فوراً ہاتھ پیچھے کر دیا۔ نہیں، مجھے بچے اٹھانے میں ڈر لگتا ہے۔ شہر کا سب سے بے رحم گینگسٹر، جس کے ایک اشارے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں، اس وقت ایک 3 ماہ کی بچی کو اس قدر نزاکت سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کا کھلونا ہو۔ عنایا نے پاشا کی کالی قمیص کا بٹن اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں جکڑنے کی کوشش کی
اور ایک بے خواستہ مسکراہٹ دی جس نے پاشا کے اندر برسوں سے جمی برف کو ایک لمحے میں پگھلا دیا۔ خوبصورت نام ہے، پاشا نے دھیمی آواز میں کہا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر ایک مختصر سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ کسی بڑے طوفان سے بچ کر آئی ہے۔ اسے کبھی آنسو مت دینا ارسلان۔ ارسلان نے صرف سر جھکایا جبکہ اس کا دل دعا اور عنایہ کے لیے ایک نئی قسم کی محبت سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ بچی صرف دعا کی نہیں بلکہ اس کی بھی ذمہ داری بن گئی ہے۔ پورے پاشا مینشن پر رات کا سکوت طاری ہو چکا تھا۔ عنایہ کو علی واپس اپارٹمنٹ چھوڑ آیا تھا جہاں دعا اپنی بیٹی کو دوبارہ گلے لگا کر سکون کی نیند سو گئی تھی، مگر مینشن کے ایک کمرے میں بے چینی کا راج تھا۔ کبیر پاشا، وہ شخص جسے دنیا "دی ڈیتھ ماسٹر" کے نام سے جانتی تھی، جس کے سائے سے بھی لوگ لرزتے تھے، اس وقت نہایت خاموشی سے گل کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ پوری دنیا کا حساب لینے کے بعد سکون پانے کے لیے اس معصوم چہرے کو دیکھنے آتا تھا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ گل گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی بے فکری تھی جو صرف معصومیت کا خاصہ ہوتی ہے۔ پاشا خاموشی سے بیڈ کے قریب بچھے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کبیر اگر جان پاتا یہ لڑکی کون ہے تو شاید یہ آرام دہ بستر پر نہیں بلکہ کبیر پاشا کے بیسمنٹ میں ہوتی۔ کبیر کا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ گل کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھو کر محسوس کرے، اس کے ماتھے پر اپنی چاہت کی مہر لگائے، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں گل کے بالوں کے قریب پہنچی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ عمر کا تقاضا۔ اس نے تلخی سے خود کلامی کی۔ وہ 38 سال کا ایک ایسا مرد تھا جس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے اور وہ 16 سال کی ایک ایسی کلی تھی جس نے ابھی زندگی کی دھوپ بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کا محافظ تو بن سکتا تھا پر کیا اس کا عشق بننے کا حق رکھتا تھا؟ تم میرے لیے وہ دعا ہو گل جسے مانگنے کی ہمت مجھ میں نہیں اور جسے چھوڑنے کا حوصلہ میری روح میں نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ پاشا نے خود پر جبر کیا اور اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے گناہوں سے بھرے ہاتھوں کا لمس اس معصوم لڑکی کی نیند خراب نہ کر دے۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل وہیں گل کے سرہانے پڑا رہ گیا۔
دوسری طرف ارسلان شاہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا دعا کے اپارٹمنٹ کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کبیر پاشا کس کرب سے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ایسے ہی بھنور میں پھنس چکا تھا جہاں دعا کی روشنی اس کے لیے سب سے بڑی سزا بنتی جا رہی تھی۔ پاشا مینشن کی دیواریں آج ارسلان شاہ کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے وسیع و عریض کمرے میں بیڈ پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکا تھا، مگر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے دعا کا وہ سہما ہوا چہرہ، اس کی لرزتی ہوئی آواز اور وہ خوف زدہ آنکھیں یاد آ جاتی جو اسے فاحد کے چنگل سے بچاتے وقت اس نے دیکھی تھی۔ ارسلان نے جھنجھلا کر کمبل پرے پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر مارا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ارسلان شاہ؟ وہ صرف ایک لڑکی ہے، ایک غدار کی بیوی جسے تم نے پناہ دی ہے۔ اس نے خود کو باور کروانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ اسے اپنی اس کیفیت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ارسلان شاہ تھا، کبیر پاشا کا وہ دایاں ہاتھ، جس کے نام سے بڑے بڑے گینگسٹر تھر تھر کانپتے تھے۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، مگر دعا، وہ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ کیا یہ پیار ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بجلی بن کر کڑکا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً اس خیال کی تردید کی۔ یہ صرف ہمدردی ہے، ایک معصوم بچی اور اس کی ماں پر آنے والا ترس ہے۔ ارسلان شاہ کسی کے عشق میں گرفتار نہیں ہو سکتا، مگر ضمیر نے اندر سے ملامت کی۔ اگر صرف ہمدردی ہوتی ارسلان، تو آج تم اپنی نیندیں برباد کر کے اس کے اپارٹمنٹ کی طرف نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اگر صرف ترس ہوتا تو فاحد کو مارتے وقت تمہارے دماغ میں اس کے دیے ہوئے زخم نہ گھوم رہے ہوتے۔ وہ اٹھ کر بالکونی میں آ گیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دور افق پر چمکتی روشنیاں اسے اس اپارٹمنٹ کی یاد دلا رہی تھیں جہاں دعا اس وقت عنایہ کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ ارسلان نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے پاشا بھائی کی وہ بات یاد آئی کہ عورت مرد کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا،
مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں اتر چکا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ اس نے خود ہی بند کر دیا ہے۔ وہ جتنا اس احساس سے بھاگ رہا تھا، دعا کی محبت اسے اتنی ہی شدت سے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ دور اپارٹمنٹ کے ایک خوبصورت اور پرسکون کمرے میں دعا بھی اسی کیفیت سے دوچار تھی جو میلوں دور ارسلان شاہ کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ عنایا اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہی تھی، مگر دعا کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں آج اس کے خیالوں کا مرکز صرف اور صرف ارسلان شاہ تھا، وہ شخص جو پہلی ملاقات میں اسے کسی بکھرے ہوئے شعر کی طرح لگا تھا، آج اس کی سوچوں میں ایک محافظ بن کر ابھر رہا تھا۔ وہ کیا کرتے ہوں گے؟ اس نے سوچا اور پھر خود ہی جواب دیا، یقیناً کوئی بہت بڑے بزنس مین ہوں گے، تبھی تو ان کا رعب اور دولت اتنی زیادہ ہے۔ دعا نے کمرے کے گرد نظر دوڑائی۔ الماری میں ماں بیٹی کے لیے موجود ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی سوٹ، بہترین کھانے اور ہر طرح کی آسائش اس بات کی گواہ تھی کہ ارسلان شاہ نے ان کی راحت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اچانک اس کے دل میں ایک انوکھا اور معصوم سا سوال ابھرا جس نے اس کے گالوں پر حیا کی لالی بکھیر دی۔ کیا وہ مجھے ایک بیٹی کے ساتھ قبول کریں گے؟ اس خیال کے آتے ہی دعا نے جلدی سے اپنے چہرے پر کمبل اوڑھ لیا، مگر اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارسلان شاہ کے بارے میں سوچتے ہی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار اور تازگی آ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے برسوں کی خزاں کے بعد اس کی زندگی میں بہار کی کوئی دستک ہوئی ہے۔ وہ ارسلان شاہ کے غصے سے ڈرتی ضرور تھی، مگر اسے وہ غصہ اب برا نہیں لگتا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس غصے کے پیچھے ایک ایسا دل ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکنا جانتا ہے۔ وہ ارسلان کی شخصیت کے سحر میں آہستہ آہستہ گرفتار ہو رہی تھی۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ جس شخص کو ایک معزز بزنس مین سمجھ رہی ہے، اس کا ہاتھ شہر کے زیر زمین نظام کی نبض پر ہے۔
دعا نے آنکھیں موند لی اور خوابوں میں ایک ایسی دنیا بننے لگی جہاں ارسلان شاہ کا غصہ اس کی محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا جب کائنات خاموشی کی چادر اوڑھے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، مگر پاشا مینشن کے ایک کمرے میں 16 سالہ گل کے لیے یہ صبح ایک اذیتناک امتحان بن آئی تھی۔ پیٹ میں اٹھنے والے شدید مروڑ اور کمر کے درد نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس قدرتی عمل کا شکار ہو چکی ہے جس کے بارے میں مینشن میں کسی سے بات کرنا اس لیے ناممکن ہے۔ پاشا مینشن میں کوئی عورت نہیں تھی، کوئی ماں، کوئی بہن نہیں جس کے گلے لگ کر وہ اپنا دکھ بیاں کرتی۔ درد کی شدت نے اسے سوچنے سمجھنے کی مہلت نہ دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا کبیر پاشا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیونکہ اس کے نزدیک پاشا ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ کبیر پاشا کا کمرہ ایک وسیع و عریض اور شاہانہ جگہ جہاں اس وقت جالی دار کھڑکیوں سے فجر کی ٹھنڈی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کبیر پاشا جائے نماز پر بیٹھا نماز فجر ادا کر رہا تھا۔ گل نے جیسے ہی قدم اندر رکھا وہ اس کمرے کی شان و شوکت دیکھ کر دھنگ رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے درد کی لہر نے اسے بے حال کر دیا۔ کبیر نے جیسے ہی سلام پھیرا اس کی نظر اپنے عین سامنے کھڑی گل پر پڑی۔ اس کا چہرہ درد سے سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کبیر کچھ پوچھنے ہی والا تھا جب اس کی نظر گل کے لباس پر لگی ماہواری کے نشان پر پڑی۔ کبیر پاشا وہ شخص جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا تھا، ایک لمحے کے لیے بری طرح ہڑبڑا گیا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ وہ ایک 38 سالہ مرد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر گل کی معصومیت اور اس صورتحال نے اسے گنگ کر کے رکھ دیا۔ تم یہاں اس وقت؟ کبیر کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ انکل، میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، گل نے سسکتے ہوئے کہا اور وہیں زمین پر بیٹھنے لگی۔ کبیر کو احساس ہوا یہ بچی اس وقت شدید تکلیف اور خوف میں ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے اپنی نظریں چرانے پر خود پر غصہ آیا۔ اس وقت اسے اس وقت ایک مرد نہیں بلکہ ایک محافظ بننا تھا۔ کبیر پاشا نے جائے نماز سے اٹھ کر الماری سے اپنا ایک لمبا چگا نکالا اور گل کی طرف پیٹ کر کے اسے پیچھے کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسے پہن لو۔
کبیر کی آواز اب سنبھل چکی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور ارسلان کو کال کی، مگر پھر کاٹ دی۔ اسے احساس ہوا کہ ارسلان زیادہ اس وقت کسی عورت کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی دعا کے اپارٹمنٹ کا خیال بھی اس کے ذہن میں بجلی بن کر کڑکا۔ دعا، صرف وہی اس وقت گل کی مدد کر سکتی تھی۔ کبیر نے سوچا، مگر گل کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ کبیر پاشا نے گل کو وہیں صوفے پر بٹھایا اور اس پر اپنا کمبل اوڑھ دیا تاکہ وہ ریلیکس محسوس کرے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکلا جہاں ہال میں ارسلان شاہ اور علی پہلے سے موجود تھے، جو ابھی نماز کے بعد اپنی جم جا رہے تھے۔ فجر کے وقت پاشا کا اس طرح اچانک باہر آنا اس کے چہرے پر چھائی تناؤ کی لکیریں دیکھ دونوں کے ماتھے ٹھٹکنے لگے۔ علی ابھی ارسلان کے اپارٹمنٹ میں جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ اس سے کہنا کہ ایک ایمرجنسی ہے، اسے فوراً مینشن پہنچنا ہے۔ کبیر کی آواز میں حکم بھی تھا اور ایک عجیب سی جلد بازی بھی۔ ارسلان شاہ، جس کا دل دعا کا نام سنتے ہی دھڑکنے لگا تھا، آگے بڑھا۔ بھائی، سب خیریت تو ہے نا؟ دعا کو اس وقت یہاں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اور گل کہاں ہے؟ علی نے فکرمندی سے پاشا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھائی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کبیر نے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید جاگنے کی وجہ سے یا اس صورتحال کی وجہ سے جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو علی، سوال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ارسلان، تو میرے ساتھ چلو۔ باہر گارڈز کو الرٹ کرو، مجھے مینشن کے ارد گرد پرندہ بھی پر مارتا نظر نہ آئے۔ ارسلان اور علی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پاشا کا کچھ نہ بتانا ان کی بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ارسلان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا دعا سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا پاشا مینشن پر کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ یا پھر دعا کے بارے میں پاشا نے کچھ ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے؟ علی خاموشی سے سر جھکا کر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، دعا کو کیا کہہ کر لائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دعا ان حالات میں بہت جلد گھبرا جاتی ہے۔ ادھر ارسلان شاہ پاشا کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھا، مگر اس کا ذہن پاشا کے
کمرے کی طرف لگا ہوا تھا جہاں گل موجود تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو بات ہے جو پاشا ان دونوں سے چھپا رہا ہے۔ دعا جب مینشن کی اس بھاری بھرکم دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی گود میں سوئی ہوئی عنایا بھی تھی جسے علی نے اپنی گود میں اٹھایا۔ دعا اس وقت خود کو اچھی طرح بایا میں چھپائے ہوئے تھی۔ علی اسے سیدھا کبیر پاشا کے کمرے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ دعا نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہاں کی پرشکوا خاموشی اور کبیر پاشا کے رعبدار کمرے نے اسے مرعوب کر دیا، مگر سامنے بیڈ پر درد سے نڈال گل کو دیکھ کر اس کی ممتا اور ہمدردی جاگ اٹھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ دعا نے گل کے پاس بیٹھتے پیار سے پوچھا۔ گل نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دعا کو دیکھتے سب بتایا۔ دعا نے نہایت مہارت اور خاموشی سے گل کا مسئلہ حل کیا، اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اسے تسلی دی اور پھر کچن سے نیم گرم دودھ منگوا کر اسے پین کلر دی۔ گل اب کافی سکون محسوس کر رہی تھی۔ جو انتظام اس سے ہو سکتا تھا اس نے کر دیا۔ آپ ارسلان بھائی کی وائف ہیں نا؟ گل نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے بڑی بڑی نیلی آنکھیں چھپکاتے ہوئے پوچھا۔ دعا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کو کیا جواب دے۔ وہ ارسلان کی بیوی نہیں، مگر اس وقت حقیقت بتانا اسے مزید الجھن میں ڈال سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں ارسلان کے حوالے سے ہی پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا، بالکل کسی شہزادی جیسی۔ ارسلان بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ گل نے چہک کر کہا۔ دعا نے صرف ایک دھیمی سی مسکراہٹ دی اور گل کو آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار ارسلان شاہ کو دیکھے، ان سے عنایا کا حال پوچھے، یا شاید اس کا دل صرف ان کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ وہ مینشن کے وسیع دالان سے گزرتی ہوئی باہر پورچ کی طرف بڑھی جہاں علی گاڑی سٹارٹ کیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا نے اپنی جانچتی نظروں سے چاروں طرف ارسلان کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے تھوڑی مایوسی ہوئی کہ شاید وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ دوسری منزل پر اپنے کمرے کی بالکونی کے بھاری پردے کے پیچھے کھڑا ارسلان شاہ اسے ہی نہار رہا تھا۔
اس کی نظریں دعا کے چہرے پر جمی تھی جہاں صبح کی پہلی کرن نے ایک عجیب سا نکھار بھر دیا تھا۔ سلان نے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ دعا گاڑی میں بیٹھ رہی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیچے جائے، اسے روکے، اس سے بات کرے، مگر پاشا بھائی کی ناراضگی اور ان کا حکم اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ وہ تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی مینشن کے گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی۔ تو میری زندگی کی وہ خوبصورت ترین غلط فہمی بنتی جا رہی ہو دعا، جسے میں سچ کرنا چاہتا ہوں، مگر حالات کی آگ مجھے تم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ارسلان نے ایک لمبا سانس لیا اور پردہ برابر کر دیا۔ گل وہیں پاشا کے بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ اس میں یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے کمرے میں جا سکے۔ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی پاشا کے کمرے میں داخل ہو سکے۔ وہ گل ہی تھی جو دھڑلے سے اس کے بیڈ پر پرچمان تھی، کیونکہ یہ اس کے انکل کا کمرہ تھا۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔